وہ زندہ رکھتا اور مارتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کا ثبوت ہے نا. اس دنیا میں چھوٹے بڑے لوگ فیصلے کرتے ہیں، ہائی کورٹس بھی اور سپریم کورٹس بھی فیصلے کرتی ہیں. تو کیا ہوتا ہے، سول عدالت کا فیصلہ سیشن کورٹ میں اور سیشن کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ میں اور ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے. لیکن آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. آسمان اور زمین و آسمان کی ہر شے، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. اور اللہ بالادست، آلمائٹی، حکمت والا ہے. سبح یسبح کے معنی تیرنا، اور تیرنے کی حقیقت کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچاتا ہے، اور پانی کی سطح پر اپنے آپ کو لے کر چلنا اور ڈوبنے نہ دینا، یہ تیرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ استعمال کیا ہے کہ آسمانوں و زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. یعنی وہ بتاتی ہے کہ اس کا بنانے والا، اس کا چلانے والا، اس کو ڈیزائن کرنے والا پرفیکٹ ہے، اس میں کہیں کوئی خامی نہیں ہے. اس لیے کہ خامی جھول شمار ہوتی ہے نا. تو وہ جو سورہ ملک میں فرمایا گیا کہ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھو، تمہیں کہیں کوئی فلاؤ نظر آتا ہے؟ پھر وہ آنکھ اٹھا کر دیکھو، تمہاری نظر تھک ہار کر واپس آ جائے گی، اور تمہیں کہیں کوئی انگلی اٹھانے کو جگہ نہیں ملے گی کہ آپ بتا سکو کہ یہ یہاں پر کمی ہے، یہاں پر ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا. یہ نظام پرفیکٹ ہے. اللہ کی تسبیح ہر شے کرتی ہے، دو طرح سے کرتی ہے. ایک تو ہم بلندی کی طرف جائیں یا پھیلاؤ کی طرف جائیں تو ہمیں اس کائنات کی حدود نہیں ملتی. آسمان ہم سے کتنی دور ہے، یٹ وی ہیو نو آئیڈیا. اگرچہ ایسٹرونومی میں فاصلے لائٹ ایئرز سے ناپے جاتے ہیں کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے روشنی کی رفتار، اور 1 منٹ میں اندازہ لگائیے، گھنٹے میں اندازہ لگائیے، دن میں اندازہ لگائیے، مہینے میں اندازہ لگائیے. لائٹ ایئر 1 سال میں روشنی جتنا فاصلہ طے کرتی ہے، اس میں فاصلے ناپ کر بھی ابھی تک ہم آسمان تک نہیں پہنچ سکتے. اور یہ آسمان تک ایک ورڈ ہے، پتہ نہیں ایسے کتنے ورڈ ہیں. اور پھیلائی کی طرف پھیلائے ہوئے بھی دیکھیے کہ زمین اینڈ ہوتی ہے، پھر کوئی اور سیارہ ہے، پھر کوئی اور سیارہ ہے، پھر کوئی اور سیارہ ہے. کتنے سیارے ہیں زمین کے دائیں بائیں اوپر نیچے، ان سب کا آپ اندازہ لگائیے کہ ابھی ہم ان کو نہ سب کو جان سکے ہیں، نہ سب کو ناپ سکے ہیں. پھر چھوٹے سے چھوٹے میں چلے جائیے، یعنی ذرہ. ایک زمانہ تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ ذرہ سب سے چھوٹی چیز ہے. ہمارے سارے محاورے ذرہ برابر بھی نہیں ہے. ذرہ ذرہ یہ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب کیا تھا محاورے کا؟ چھوٹی سے چھوٹی چیز. لیکن جب انسان نے ذرے کو فوکس کیا اور اس کو توڑ کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ذرہ بھی بڑی شے ہے، اس میں تو ایٹم ہے. ایک ذرہ کئی ایٹموں سے بنا ہے. پھر ایٹم کو بھی ہم نے توڑ کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس میں ایک پورا ورلڈ ہے. تو اقبال نے کہا کہ حقیقت ایک ہے ہر شے کی خاکی ہو کے نوری ہو، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں. یعنی
ایک ذرے کو بھی توڑتے ہیں پھاڑتے ہیں تو اس میں سے فوٹونز نکلتے ہیں، لائٹ انرجی نکلتی ہے، اور سورج سے بھی کوئی لائٹ انرجی آ رہی ہے، تو ہمیں سورج بہت بڑی شے نظر آتا ہے، اور وہ سورج جو ہے وہ ایک ذرے کے اندر، ایک ایٹم کے اندر بھی ہے کہ اس میں بھی پوزیٹرون، الیکٹران، نیوٹرون، پتہ نہیں کیا کچھ، اور پھر اس کے گرد جیسے زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے ایسے وہاں بھی الیکٹران اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ پھر انسان کو دیکھیں یا حیوانات کو دیکھیں، پہلے تو ہمیں انسان یا کوئی حیوان کھڑا ہوا چلتا پھرتا نظر آتا ہے اور بڑا امپریس کرتا ہے ہمیں۔ وہ طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ پھر وہ موومنٹ جو ہے وہ بھی کئی طرح کی ہے، کوئی رینگ رہا ہے، کوئی 4 پاؤں پہ چل رہا ہے، کوئی 2 پاؤں پہ چل رہا ہے، کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے، کوئی مچھلیاں اور آبی جانور تیر رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ویرائٹی جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کی خبر دیتی ہے کہ اس میں کہیں کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی شارٹیج نہیں ہے۔ پھر حیوانات کو بھی ہم نے مائکروسکوپ میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ لیونگ بینگ جتنے بھی ہیں، پلانٹس ہوں یا جانور ہوں، یہ سارے سیلز سے بنتے ہیں۔ سیلز کیا ہے؟ ایک سیل وال ہے یا سیل میمبرین ہے، اس کے اندر پروٹوپلازم ہے، پھر اس کے اندر نیوکلیس ہے۔ اس کو مزید الیکٹران مائکروسکوپ میں دیکھا تو معلوم ہوا کوئی نیوکلیس کے اندر بھی بہت سے سٹرکچرز ہیں، مائٹوکونڈریا ہے اور کروموسومز ہیں، اور ایک ایک کروموسوم کو بھی جب دیکھا ہائی پاور الیکٹران مائکروسکوپ میں تو اس میں بھی پورا ایک عالم ہمیں بسا وہ نظر آیا کہ سارے کیریکٹر جو ہیں وہ سیل کے اندر، اسی کے اندر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پرنٹ کیے ہوئے ہیں، کہ جیسے ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے کہ نظر تو ہمیں ہارڈ ویئر آتا ہے لیکن اس کی ایل سی ڈی پر ہمیں وہی کچھ نظر آئے گا جو اس کے پیچھے سافٹ ویئر ہوگا۔ تو ہر سیل کیسے فنکشن کرتا ہے؟ اکارڈنگ ٹو اٹس سافٹ ویئر، اور پورا انسان جو سیل سے مل کر بنا ہے وہ اس سافٹ ویئر کے مطابق جو فنکشن کر رہا ہے۔ اور پھر کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک ریکارڈنگ کی تھی کروموسومز کے بارے میں، ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں ایک ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں مولیکولر بایولوجی کے، تو انہوں نے بتایا کہ جو کروموسوم ہے وہ بھی پانی ایبزارب کرتا ہے اور پانی ریلیز کرتا ہے، یعنی ایک ایک سیل تک آکسیجن بھی پہنچتی ہے اور وہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے، اور اسی طرح پانی جو ہے وہ بھی ہر سیل تک پہنچتا ہے اور پھر وہاں سے وہ ریلیز ہوتا ہے اور پھر وہ باہر نکلتا ہے۔ تو یہ سارا نظام آپ اس کے پھیلاؤ کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی سبحان اللہ، اور آپ اس کو مائنیوٹ مائکروسکوپیکلی دیکھیں تو بھی سبحان اللہ۔ تو اس کائنات کی ہر چیز، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ السماوات والارض، یہ قرآن مجید کا محاورہ ہے اس کائنات کے لیے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین کا اردو کا محاورہ کیا ہے؟ زمین و آسمان۔ عربی کا محاورہ کیا ہے؟ السماوات والارض، دونوں لام تعریف کے ساتھ السماوات والارض۔ انگریزی کا محاورہ کیا ہے؟ ہیونز اینڈ دا ارتھ، یعنی ہیون پلورل آئے گا اور اس کے ساتھ دی نہیں آئے گا، اور ارض کے ساتھ جو ہے وہ ارض کے ساتھ وہ دی آئے گا۔ تو زمین و آسمان اردو ترجمہ کریں گے تو زمین و آسمان کی ہر شے، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ یہ تو وہ تسبیح ہے کہ جسے ہم سمجھ سکتے ہیں، اپریشیٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری زبان پر بھی سبحان اللہ آئے گا جب کوئی نئی ڈسکوری ہوگی، دریافت ہوگی، او سبحان اللہ، کوئی اور معلومات ہوئیں، سبحان اللہ۔ اللہ کی پاکی، اللہ کا ابو ہونا، اس میں کوئی خامی، کوئی کوتاہی، کوئی نقص نہیں ہے۔ لیکن سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا یہی بات کہ آسمانوں اور زمین کی اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔
لیکن وہاں ایک جملہ ایڈ کیا گیا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کوئی زبان بھی دی ہے کہ جس سے وہ باقاعدہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن اس تسبیح کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا، اسی تسبیح کا یہ جو دوسرا مفہوم میں نے بیان کیا ہے، اس کو ہم اپنی زبان میں تسبیح پھیرنا کہتے ہیں، تسبیح کرنا کہتے ہیں۔ اچھا، اب وہ تسبیح جو ہے وہ پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے۔ سبحان اللہ کا جو کلمہ ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف نیگیٹو چیزیں منسوب کی جا سکتی ہیں ان کی نفی ہے، اس میں کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے، کوئی شارٹ کمنگ، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ اس کے ساتھ دوسرا کلمہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے ساری پازیٹیو چیزوں کا اعتراف کیا جاتا ہے، مانی جاتی ہیں، کہ اس میں ساری خوبیاں، سارا حسن پایا جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی خامی کوتاہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں بیان فرمایا، سبحان اللہ نصف الایمان، یعنی اللہ پر ایمان کا نصف کیا ہے؟ سبحان اللہ، یعنی یہ مان لینا کہ اللہ میں کوئی خامی، کوئی کوتاہی، کوئی کمی نہیں ہے۔ والحمدللہ تملؤہ وتملؤ ما فی السماوات والارض، اور کما قال، اور الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ اس میزان کو بھر دیتا ہے، بلکہ آسمان اور زمین پورے کو بھر دیتا ہے۔ یہ جو صورتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے قرآن مجید میں سورہ حدید سے، یہ ساری مدنی صورتیں ہیں، یعنی قرآن مجید میں مکی مدنی صورتوں کو ملایا گیا ہے، اور مولانا فراہی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق 7 گروپ ہیں قرآن مجید میں صورتوں کے۔ ہر گروپ میں پہلے ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورت آتی ہے، اور پھر ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتیں اس کے ساتھ ملائی جاتی ہیں، تو ایک گروپ مکمل ہوتا ہے۔ تو پہلا گروپ جو ہے وہ اس میں مکی سورت فاتحہ ہے، اور 4 طویل ترین مدنی صورتیں ہیں، سورت بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ۔ اس کے بعد جو دوسرا گروپ ہے اس میں 2 مکی اور مدنی صورتیں ہیں۔ اس میں مکی صورتیں سورت انعام اور سورہ اعراف ہیں، اور مدنی صورت سورت انفال اور سورت توبہ ہیں۔ اس کے بعد ایک طویل مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے سورہ یونس سے، اور وہ چلا جاتا ہے 18ویں پارے میں سورت المومنون تک۔ اس کے بعد ایک مدنی صورت ہے سورت نور۔ اس کے بعد پھر مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ چلا جاتا ہے، سورہ فرقان سے شروع ہوتا ہے، اور پھر سورہ فرقان کے بعد سورۃ الشعراء، شعراء کے بعد سورہ نمل، سورہ نمل کے بعد پھر سورۃ قصص، سورۃ قصص کے بعد پھر سورۃ عنکبوت، اور عنکبوت کے بعد روم، پھر لقمان اور سجدہ، اور پھر ایک سورت آتی ہے سورت احزاب۔ پھر اس کے بعد اگلا گروپ شروع ہوتا ہے سورت سبا سے، اور پھر وہ چلتا چلا جاتا ہے، اور وہ جا کر ختم ہوتا ہے سورت احقاف پر۔ اور اس کے بعد پھر 3 مدنی صورتیں آتی ہیں، سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورت الفتح اور سورت الحجرات۔ اس کے بعد پھر ایک مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے سورت قاف سے، اور پھر وہ چلی جاتی ہیں سورت واقعہ تک، اور اس کے بعد پھر 10 مدنی صورتیں آتی ہیں جو یہاں سے شروع ہو رہی ہیں سورہ حدید سے۔ سورت حدید، سورت مجادلہ، سورت ممتحنہ، سورت حشر، سورت ممتحنہ، سورت صف، سورت جمعہ، سورہ منافقون، سورت تغابن، سورت طلاق اور سورت التحریم۔ اور ان میں سے سورہ صف، سورت جمعہ، سورت منافقون اور سورت تحریم کا مطالعہ ہم یہاں ان نشستوں میں کر چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا۔ ان کی کچھ مشترک باتیں ہیں۔ ایک تو مشترک بات یہ ہے کہ یہ مدنی دور کے بھی نصف ثانی میں داخل ہوئے ہیں، نازل ہوئے ہیں، یعنی 5 سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزار لیے تو اس کے بعد یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ دوسرا مشترک پوائنٹ یہ ہے کہ ان میں خطاب مسلمانوں کے تمام گروہوں سے ہے، یعنی سچے ایمان والے بھی، سادہ مسلمان بھی اور منافقین بھی۔ ان صورتوں میں کافروں سے خطاب نہیں ہے،
اور اہل کتاب سے بھی مثال کے طور پر خطاب ہے مسلمانوں کو وارننگ دینے کے لیے کہ اہل کتاب نے یہ حرکت کی تھی، دیکھنا تم یہ حرکت نہ کرو۔ سورہ حدید جو ہے خاص طور پر یہ پہلی صورت بھی ہے اس سلسلے کی، اور یہ تمام صورتوں کی جامع بھی ہے۔ یعنی جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہاں سورہ منافقون کا مطالعہ کیا، سورہ تحریم کا مطالعہ کیا، اور خاص طور پر سورۃ تغابن جو ہے اس کی صرف ان 6 آیات کے ساتھ بہت مشابہت ہے۔ سورۃ تغابن کی پہلی 4 آیات ایمان باللہ کے بارے میں تھی، پھر 2 آیات ایمان بالرسالت کے بارے میں تھی، پھر 1 آیت ایمان بالآخرت کے سلسلے میں تھی، اور پھر ایمان کی دعوت تھی۔ اگر یہ سب کچھ درست ہے، دل مانتا ہے تمہارا، فآمنوا باللہ ورسولہ، تم مانو اللہ اور اس کے رسول کو، والنور الذی انزلنا، اور اس نور کو جو ہم نے ان کے ساتھ نازل کیا ہے، واللہ بما تعملون خبیر۔ یہاں کیا ہے، یہاں پہلی 6 آیات جو ہیں سورۃ حدید کی، یہ ایمان باللہ کو بھی بہت ہائی لیول پر ڈسکس کیا گیا ہے۔ یعنی وہ تمام سوالات بھی ایڈریس کیے گئے ہیں کہ جو انٹلیکچوئل سمجھدار لوگوں اور ذہین لوگوں اور غور و فکر کرنے والے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، عام لوگوں کا وہ کنسرن ہی نہیں۔ اچھا، یہ بھی سمجھ لیجیے کہ یہ جو عام لوگ اور غور و فکر کرنے والے لوگوں میں کیا فرق ہے۔ یہ دونوں مسلمانوں ہی کے گروہ ہیں، دونوں ایمان والے ہیں۔ نبی اکرم صلی 2 مواقع پر یہ بات جو ہے وہ سیرت النبی سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ ایک تو غزوہ بنو قریظہ، غزوہ خندق کا اختتام ہوا، غزوہ احزاب کا، اور جبرائیل آئے کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے، اللہ نے تو ہتھیار نہیں اتارے، آپ بنو قریظہ کی بستی کا محاصرہ کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ فوراً بنو قریظہ کی بستی کا محاصرہ کرو، اور ساتھ ہی ایک بات کہی کہ دیکھ لیجیے جلدی جاؤ اور بس اثر وہیں جا کے پڑھو۔ اب ظاہر ہے نہ وہاں موٹر کاریں تھیں، نہ ایون موٹر سائیکل تھے، نہ ایون سائیکل تھی۔ کتنے لوگوں کے پاس اونٹ ہوں گے اور کتنوں کے پاس گھوڑے ہوں گے تیار، لہذا وہ دیر ہو گئی ان کو وہاں پہنچتے پہنچتے۔ سورج غروب ہونے کو آ گیا، مسلمانوں کی جماعت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ کچھ جو انٹرپریٹ کرنے والے تھے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، پھر ایک رائے قائم کرنا، انہوں نے کہا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ جلدی جاؤ اور سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جاؤ تاکہ اثر وہاں جا کے پڑھ لو۔ دوسروں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے کہا تھا اثر وہاں جا کے پڑھو، ہم تو قضا کریں گے لیکن پڑھیں گے وہیں جا کے اللہ کے رسول کے حکم کو مطابق۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ایشو آیا کہ یہ ہمارے ساتھ معاملہ پیش آیا، ہم میں سے کچھ نے پڑھ لی کچھ نے نہیں پڑھی، تو آپ نے دونوں کو اپروو کر دیا، آپ نے دونوں کو اپروو کر دیا، دونوں نے ٹھیک کیا۔ یہ فرق کیا ہے؟ یعنی ایک انٹرپریٹو انداز ہے جسے کہتے ہیں نا بائی اسپرٹ، یعنی بائی لیٹر اور اسپرٹ۔ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ اسپرٹ کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ بائی لیٹر چلتے ہیں کہ جیسے کہا تھا ہم ویسے ہی کریں گے۔ یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپروو کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے فقہا میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد یہ انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور امام شافعی اور ان کے شاگرد اور امام احمد بن حنبل بھی اور امام مالک بھی یہ حدیث کے ظاہری الفاظ کے مطابق مسئلہ بیان کرتے ہیں اور حکم لگاتے ہیں، دونوں ٹھیک ہیں۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ ہم اپنا مزاج دیکھیں کہ اگر میرا مزاج انٹرپریٹو ہے تو مجھے امام ابو حنیفہ کو فالو کرنا چاہیے، مجھے زیادہ مزہ آئے گا، میرے مزاج کے مطابق ہوں گے وہ احکام۔ اور اگر میں بائی لیٹر چلنے والا ہوں تو مسلک اہل حدیث پر عمل کرنا چاہیے، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسرا واقعہ پیش آیا غزوہ احد کے موقع پر۔ وہ کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجیکلی محسوس کیا کہ آپ نے احد پہاڑ کو تو اپنی پشت پہ کھڑا رکھ لیا، اور ایک درہ تھا، یعنی اس پہاڑ کے بعد ایک درہ تھا
गुजरगाह थी और उसके बाद एक पहाड़ी थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पहाड़ी पर 50 तीर अंदाज खड़े किए और उन पर एक अमीर मुकर्रर किया, और आपने कहा कि तुम यहां से ना हिलना, खा तुम देखो कि हम सब के सब शहीद हो गए हैं और परिंदे हमारी बोटियां नोच रहे। लेकिन हुआ क्या, फतह हो गई। अब फतह हो गई तो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए, वो ऊपर के 50 तीर अंदाज। 35 ने कहा कि चले नीचे, तो जंग खत्म हो गई। उनके अमीर ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने मना किया था हमें नीचे जाने से कि जो कुछ भी हो जाए तुम यहां से ना हिलना। अब जो 35 अफराद थे उन्होंने कहा तो हमें चौधरी बने फिरना। अल्लाह के रसूल ने कहा सी कि जे अगर जंग हार जाइए और सारे शहीद हो जाइए ता ना हिलना। अच्छा, कॉमन सेंस की बात क्या है, इंटरप्रेटिव अंदाज क्या है कि जब सारे शहीद हो गए तो फिर ऊपर खड़े होकर क्या करना है। लेकिन चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों को अप्रूवल हासिल है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो दोनों ने हुक्म पर अमल कर लिया। लेकिन वहां मसला क्या हुआ, जो मकामी अमीर था वहां पर उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी हो गई उनसे। जो 35 अफराद उतर कर नीचे चले गए और 15 ऊपर रह गए, उससे कितना नुकसान हुआ। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए, आप पर खशी तारी हुई। 70 सहाबा और बड़े बड़े टॉप के सहाबा, हजरत हमजा, हजरत मुसअब बिन उमैर, वो शहीद हो गए उस मौका पर, सिर्फ उसकी वजह से कि उन्होंने मकामी जो अमीर, लोकल अमीर था, वो तो कह रहा था ना कि अल्लाह के रसूल के हुक्म को तो उन्होंने इंटरप्रेट कर लिया। लेकिन जो मकामी अमीर था वो तो कह रहा था कि नहीं हिलो यहाँ से। उसकी जो खिलाफ वर्जी की थी उसकी सजा मिली सहाबा किराम के उस ग्रोह को। मकसद तो हमारी रहनुमाई था कि क़यामत तक जो है वो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाए कि जो अमीर है उसकी इताअत, और हमेशा इताअत जो होती है वो इमीडिएट बॉस की होती है। याद रखिएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो जो हायर बॉसेस होते हैं उनकी इताअत नहीं होती। तो वहाँ जो सूरह तगाबुन में हमने पढ़ा था कि वहाँ अहकाम सादिर फरमाए गए कि 4 आयात में ईमान बिल्लाह, 2 आयात में ईमान बिरसालत और फिर 1 आयत में। यहाँ क्या है कि यहाँ अल्लाह ताला ने 4 आयात में ईमान बिल्लाह बयान किया, लेकिन किया बहुत हायर लेवल पर। मैं समझाना चाह रहा था बात कि अगर आपके जहन में ये सवालात नहीं हैं तो बस आप सवाब हासिल करके और सब कुछ यहाँ छोड़ के चले जाएं, वरना आप कंफ्यूज होंगे। लेकिन अगर पहले से आपके जहन में सवालात हैं और आपका माइंड इंटरप्रेटिव है और वो गौर व फिक्र करता है कि इस कायनात का अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक है, हमारा अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक है, तो फिर इंशाल्लाह आज उनको उन तमाम सवालों के जवाबात मिलेंगे। तो क्या फरमाया, सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, आसमानों ज़मीन की, ज़मीन और आसमान की हर शय अल्लाह की तस्बीह करती है। वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो बालादस्त ऑल माइटी हिकमत वाला है। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द। अब ये आयत नंबर 2 का पहला टुकड़ा भी है और नोट कीजिएगा आयत नंबर 5 का पहला टुकड़ा भी है। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, ज़मीन और आसमान की बादशाही अल्लाह की है। अब इन दोनों आयत में एक एक सबूत दिया गया है अल्लाह की बादशाही का। आयत नंबर 2 में सबूत क्या दिया गया, युहयी व युमीतु, वही जिंदगी अता करता है। ही ब्रिंग्स टू लाइफ व युमीतु एंड पुट्स टू डेथ, वो जिंदगी अता करता और मौत से दो चार करता है। वो जिंदा रखता और मारता है। ये क्या है, ये अल्लाह ताला की अथॉरिटी का सबूत है ना। याद कीजिएगा कि 30वें पारे के आगाज में सूरह बकरा के अंदर जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को निमरूद के दरबार में पेश किया गया, होते ना मुखबिर, जो वो इब्राहीम नाम का एक आदमी है, वो आपको रब नहीं मानता, बादशाह से को मुखबरी की गई, उसने बुला लिया, पकड़ के ले गए, जाके पेश किया। बादशाह ने पूछा कौन है तेरा रब? तो हजरत इब्राहीम ने क्या क्या कहा था, रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीतु, मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत का मालिक है, जो जिंदगी अता करता और मौत से दो चार करता है। बादशाह बड़ा ज़हीन था, बादशाह ज़हीन होता ही है। उसने झट जेल से 2 कैदी बुलवाए
ایک کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی، ابھی ایگزیکیوٹ ہونی تھی، انہوں نے کہا جا چھٹی تمہاری، تمہیں معاف کیا. اور دوسرے آدمی کے بارے میں کہا کہ اس کی گردن اڑا دو. اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا لک انا احیی و امید، دیکھو میں زندگی اور موت دیتا ہوں، زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے. اس کی 5ویں آیت میں ایک اور ثبوت دیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے. اللہ ہی کا حکم چلتا ہے آسمانوں اور زمین پر، بادشاہ کا حکم چلتا ہے. اور بادشاہ اور کام بھی کیا کرتا ہے؟ وہ ڈسپیوٹس کے فیصلے کرتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے ایشو، سارے معاملات، سارے فیصلے اسی کی طرف ریفر کیے جائیں گے. ریفری کون ہوتا ہے؟ یعنی کرکٹ میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ کرکٹ کا باؤلر بال کراتا ہے اور وکٹ جا کے بال لگتی ہے جا کر کھلاڑی کے پیڈز پر، اور وہ امپائر کی طرف دیکھتا ہے، ریفری کی طرف دیکھتا ہے کہ جی دیکھیں، اور وہ کہتا ہے یس LBW ہو گیا. یا وہ کھڑا رہتا ہے اور اس کی اپیل نہیں مانتا. تو اس دنیا میں چھوٹے بڑے لوگ فیصلے کرتے ہیں، ہائی کورٹس بھی اور سپریم کورٹس بھی فیصلے کرتی ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ سول عدالت کا فیصلہ سیشن کورٹ میں، اور سیشن کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے. لیکن آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. سارے ایشو، سارے معاملات اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. And he would be the final referee. اب تیار ہو جائیں. هو الاول. اچھا، دوسری آیت کے آخر میں کیا فرمایا؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. سوورن بھی ہے، بادشاہی بھی اس کی ہے، اور سکا بادشاہ نہیں، سوورن بھی ہے اور اس کو اختیار بھی ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن. He is the first, the last, the evident and hidden. کیا سمجھ میں آیا؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. میں کہتا نا کہ اگر آپ کا ذوق نہیں ہے تو بس سن لے، ثواب لے لیں اور ان کو یہیں چھوڑ کر چلے جائیں. لیکن اگر آپ کا ذوق ہے تو آپ غور کیجئے کہ یہ سارے سوالات آپ کے ذہن میں جو آج میں ان آیات کے حوالے سے چھیڑوں گا وہ آپ کے ذہن میں پہلے سے ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام ذرا آسان کر دیا ہمارا. آپ کی جو رات کی مناجات ہیں کہ جب آپ تہجد کے وقت اٹھتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے کچھ مناجات کرتے تھے، کچھ گفتگو کرتے تھے، دعائیں بھی کرتے تھے. یا اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما، میری آنکھوں میں نور پیدا فرما، میرے آگے نور پیدا فرما، میرے پیچھے نور پیدا فرما، میرے دائیں میرے بائیں. اور وہیں پر آپ یہ دعا بھی فرماتے تھے، یہ مناجات بھی کرتے تھے. اللہم انت الاول ولیس بعدک شیء ولیس قبلک شیء. اے اللہ تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں. اول کا ڈیسائیڈ ہو گیا. پھر وانت الآخر، اور تو سب سے آخری ہے. ولیس بعدک شیء، اور تیرے بعد کوئی نہیں. ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، اور جانوروں کی پیٹھ پر ہم سوار ہوتے ہیں اور اس پر غلبہ پاتے ہیں. تو ظاہر کے دو معنی ہو گئے، ایک کنٹرول رکھنے والا اور ایک ایویڈنٹ، کھلا. اور اس کے مقابلے میں کیا فرق ہوا؟ انت ظاہر لیس فوقک شیء، تو سب سے اوپر ہے
جیسے سوار جو ہے وہ گھوڑے کے اوپر ہوتا ہے، اس کی پیٹھ پر سوار، تو سب سے اوپر ہے، تو اس سے اوپر اور کوئی نہیں۔ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ، بطن کہتے ہیں پیٹ کے۔ اب عام جو جانور ہیں ان کی پیٹھ اوپر ہوتی ہے اور پیٹ نیچے ہوتا ہے۔ اب اس بنیادی لفظ سے ظاہر کون ہو گیا؟ ایویڈنٹ بھی اور سب سے اوپر بھی، اور باطن کون ہو گیا؟ جو سب سے نیچے ہے۔ تو انت الظاہر لیس فوقک شیء وانت الباطن ولیس تحتک شیء، تو سب سے پہلا بھی ہے، سب سے آخری بھی ہے، سب سے اوپر بھی ہے اور سب سے نیچے بھی ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور تو وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ سات آٹھ سال پہلے کی بات ہے، رمضان المبارک میں ہم تراویح کے ساتھ پورا دورہ ترجمہ قرآن کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ تو ایک نوجوان وہاں اعتکاف کیا انہوں نے، تو ایک یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر تھے، اب تو پی ایچ ڈی کر لیا انہوں نے ماشاءاللہ۔ تو وہ اگلی صبح مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب تجھے کیوں چکرا پہ گیا؟ ایک بوڑھی عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لائی اور پوچھا کہ میرا رب کتنے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اشارہ کرتا تھا کہ وہ آسمان پہ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آسمان کدھر ہے؟ میرا مطلب کیا تھا کہ زمین گول ہے اور اس کے آل اراؤنڈ آسمان ہے۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا، اس کا اور ہمارا ٹائم کا 12 گھنٹے کا پورا فرق ہے۔ اگر یہاں پر پاکستان میں اس وقت 7:40 ہوئے ہیں رات کے، شام کے، تو کیلیفورنیا میں دن کے 7:40 ہوں گے۔ پوچھ لیجیے بے شک کسی بھی اپنے ملنے والے سے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ زمین کو اگر گول سمجھیں تو پھر کیلیفورنیا کا آسمان تو ہمارے پاؤں کے نیچے ہے۔ اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ ہم سمجھیں کہ اللہ از آل اراؤنڈ اس، اللہ نے ہمارے اوپر گھیرا کیا ہوا ہے، پھر ہم کہاں ہیں؟ ہم اللہ کے بیچ میں، اللہ ہمارے چاروں طرف ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، پھر ہم کہاں ہیں؟ ہم اس کے اندر ہیں۔ اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے؟ ہم اس کے اللہ کے وجود کا معاذ اللہ حصہ ہے، یہ تو شرک ہے۔ یعنی ایک تصور ہے ہندو مت کے اندر، اس کو ہماؤس کہتے ہیں، سب کچھ وہی ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے۔ یہ تصور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی شکل اختیار کر دی، جیسے ایک بیج کے اندر پورا پودا ہوتا ہے ایمبریونک فارم میں، اور وہ بیج پھٹتا ہے اور پودا باہر نکل آتا ہے، پھر وہی بڑھتا رہتا ہے، بیج کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اب پودا ہی پودا باقی رہ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ تصور کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا اوریجن تو ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے۔ یہ سب سے بڑا شرک ہے، یاد رکھیے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر ان ساری باتوں کے آگے پیچھے اوپر نیچے ظاہر باہر اور وہ بھی نہیں ہے، پینتھیزم بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید یہ جو مشکل مضامین ہے عام طور پر ان کو سادہ سے الفاظ میں کہہ دیتا ہے تاکہ ایک عام آدمی بھی اس سے سمجھ جائے بات کو۔ سورۃ الاخلاص میں بڑے اختصار کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ تو ایک ہے۔
اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، انڈیپینڈنٹ ہے. یہ لفظ جو صمد آیا ہے سورۃ الاخلاص میں، اسی طرح دو لفظ آئے ہیں آیت الکرسی میں، الحی القیوم. پھر کئی مقامات پر دو لفظ آئے ہیں غنی اور فقیر. یہ سارا ایک ہی کانسیپٹ ہے جو سمجھنے کے لائق ہے. صمد کا ترجمہ ہم کرتے ہیں بے نیاز، بے پرواہ، جس کو کوئی پرواہ نہیں. اس کو تھوڑا سا لفظ بدلیں کہ جو کسی پر ڈپینڈنٹ نہیں ہے. اور ڈپینڈنٹ کو کیا کہتے ہیں؟ فقیر، محتاج. سورہ فاطر کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. یو آر آل ڈپینڈنٹ آن اللہ. ڈپینڈنٹ سمجھتے ہیں نا، محتاج. اب اس کا الٹ کیا ہے؟ انڈیپینڈنٹ. انڈیپینڈنٹ نہیں، انڈیپینڈنٹ. جو کسی پر ڈپینڈنٹ نہ ہو کسی بھی لحاظ سے، وہ اللہ ہے، وہ غنی ہے. علامہ اقبال کے شکوہ کے اندر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ دونوں جز کے الٹ ہیں. ایک بندہ ہے اور ایک بندے کو نوازنے والا ہے. بندہ وہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. یعنی بندے کا الٹ صاحب مالک، بندہ غلام اور صاحب مالک. بندہ وہ صاحب و محتاج اور اس کا الٹ غنی. بندہ وہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اب یہ جو غنی اور فقیر ہے، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ پوری کائنات محتاج ہے ہر چیز کے لیے، اپنے وجود کے لیے بھی محتاج ہے. ایک وقت تھا کہ کچھ نہیں تھا اللہ کے سوا، صرف اللہ ہی اللہ تھا. پھر اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن آیا. اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے نا البدی. ایک ہے الخالق اور ایک ہے البدی. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البارگہ کے پہلے چیپٹر میں افعال اللہ سے بحث کی کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ نے کیا، what does it mean؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو انہوں نے کہا کہ تین مطلب ہو سکتے ہیں اس کے. ادھر یہ اللہ کا امر ہے، یا یہ اللہ کی خلق ہے، اس کی تخلیق ہے، اور یا اس کی تدبیر ہے. امر، انما امرہ، قرآن مجید میں ایک سے زائد مقام پر آیا ہے. کبھی فرمایا اذا قضا امرا انما امرہ. اللہ کا امر یہ ہے، اذا قضا امرا، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فیقول لہ کن، تو اس کو کہتا ہو جا، فیقول، جھٹ وہ ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس طرح پیدا نہیں کیا. حالانکہ پیدا مجھے بھی اللہ نے کیا، آپ کو بھی اللہ نے کیا. اللہ اس پر قادر تھا کہ ہمارے والدین سو کر اٹھتے، ان چارپائی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے. ایسا تو نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس بنایا جس کے تحت اس نے ہمیں تخلیق کیا. تو دو کیریکٹر جو ہے وہ اللہ کے امر کے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ امر کہتا ہے، جو اللہ کے امر سے ہوتے ہیں. ایک تو اس میں کوئی ٹائم انوالو نہیں ہوگا، اور دوسرا اس کا کوئی ویزیبل یا انویزیبل یا ایکسپلوریبل پروسیس نہیں ہوگا جس کو ڈھونڈا جا سکے، جس کو دریافت کیا جا سکے. اس لیے کہ سورۃ بنی اسرائیل میں روح کے بارے میں پوچھا گیا سوال تھا کہ قل یسألونک عن الروح، کہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل الروح من امر ربی، کہہ دو کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے. فما اوتیت من العلم الا قلیلا، اور امر کے بارے میں تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے، ہارڈلی اینی علم. میرے جو تخلیقی پروسیس ہے اللہ تعالیٰ کے، اس میں ڈیفینیٹلی خواہ وہ 1 سیکنڈ ہو یا 1 سیکنڈ کا بھی کچھ فریکشن ہو، ٹائم ضرور انوالو ہوگا. اور ایک پروسیس ہوگا. پودے کیسے اگتے ہیں، ایک پروسیس ہے. بارش کیسے آتی ہے، ایک پروسیس ہے.
اور وہ ہم نے ڈھونڈ نکالا کہ وہ خلیج بنگال سے بخارات اٹھتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، پھر ہوائیں ان کو کوئی ہمالیہ کی طرف لے کے جاتی ہیں، ان سے ٹکرا کر وہ پھر اوپر چلے جاتے ہیں اور بادل بن کر پورے آسمان پر پھیل جاتے ہیں، اور پھر جہاں جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ برستے ہیں پورے انڈین سب کانٹیننٹ پر۔ یہ اس کا پروسیس ہے نا بارش کا۔ اور ہم نے سمجھ لیا ہے کہ پھر ہواؤں سے کہ اگر ایسی ہوا چل رہی ہو، اتنی رفتار ہو، اس سمت میں ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر موسم خشک ہوتا ہے، پھر جھکڑ آتا ہے، پھر بارش آتی ہے۔ یہ سب کچھ ہم نے ایکسپلور کر لیا نا اللہ کے اس نظام کو۔ تو یہ سارا تخلیقی نظام ہے، لیکن ابداع جو ہے، کریشن ایکس نہیلو، ٹو کریٹ فرام نتھنگ، یہ اللہ کے امر سے ہوا ہے۔ کچھ نہیں تھا، اللہ نے فیصلہ کیا کہ میں کچھ تخلیق کروں، کچھ بناؤں۔ تخلیق کا لفظ استعمال نہ کیجیے۔ تو سم تھنگ کیم انٹو ایگزسٹنس، پھر تخلیق کا پروسیس شروع ہوا، جس کو آج ہم نے یوں سمجھا ہے کہ ایک بگ بینگ ہوا، ایک دھماکہ ہوا، اور یوں کر کے وہ پھٹا، اور اس میں سے کئی چنگاریاں نکلی، اور پھر ہر چنگاری جو ہے وہ پورا ایک کرہ بن گیا، اور یہ سارا کچھ ہم جو ایسٹرونومی میں پڑھتے ہیں وہ سارا وہ ہو گیا۔ یہ تخلیق کا پروسیس ہے۔ اسی تخلیق کے پروسیس کو آپ آگے چلائیں گے کہ پھر ان میں سے جو وہ چنگاریاں نکلی، ان میں سے ایک چنگاری جو تھی سورج تھی، پھر اس میں سے پھر جو حصہ ٹوٹا وہ زمین تھا، اور پھر زمین کیسے ٹھنڈی ہوئی اور کیسے کیا ہوا، پھر اس پر لائف کا آغاز ہو گیا، اور پھر پودے بنے، اور پھر جانور بنے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ پروسیس ہے تخلیق کا، جس کو اللہ تعالیٰ مانیٹر کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تحت ہو رہے ہیں یہ سارے کے سارے۔ تو یہ تخلیق کا پروسیس ہے۔ اور تخلیق میں کیا دو کیریکٹرز ہوں گے، لازماً ٹائم انوالو ہوگا، اور اس کا لازماً ایک پروسیس ہوگا جس کو ڈسکور کیا جا سکے، ایکسپلور کیا جا سکے۔ تدبیر کیا ہے؟ دیکھیے، ہم صبح 5 بجے اٹھے فجر کی نماز کے لیے، اور ہم نے فجر کی نماز ادا کی، اور اب شام کے 7:45 بجے، 8 بجنے میں 10 منٹ تک ایک چین آف ایونٹس ہے کہ جس میں سے گزر کر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر ان چین آف ایونٹ میں سے کوئی ایک لنک بھی مس ہو جاتا تو ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب منظور تھا کہ میں اور آپ سب یہاں موجود ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے فیکٹرز ان لائن کر دیے، اور ہم یہاں موجود ہیں۔ اور اگر اس کو منظور نہ ہوتا تو وہ کوئی ایک فیکٹر بیچ میں سے مس کر دیتا تو ہم یہاں موجود نہ ہوتے۔ یہ تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت بایزید بستانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب صرف اللہ ہی اللہ تھا اور کچھ موجود نہیں تھا؟ تو انہیں بڑے آہستگی سے کہا، الآن کما کان، آج بھی تو وہی ہے نا۔ یہ تصور کیا ہے کہ اصل زندہ، اصل وجود ایگزسٹ جو کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ اس کو آپ سمجھ لیجئے آئنسٹائن کی جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے اس کے حوالے سے۔ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کیا ہے؟ نتھنگ از ایٹ ایبسولوٹ ریسٹ اینڈ نتھنگ از ان ایبسولوٹ موشن۔ Everything is at relative rest and in relative motion until and unless there is an absolute frame of reference۔ مثال کیا دی جائے گی کہ آپ شیخ پورہ ٹرین اسٹیشن پر اپنے کسی عزیز کو ٹرین پہ چڑھانے کے لیے گئے، وہ کراچی جا رہے تھے یا پشاور جا رہے تھے، اور آپ ان کو سوار کر کے سامان ان کا لے کر ان کے ڈبے میں چلے گئے، اور وہ ڈبہ جو تھا وہ اسٹیشن ماسٹر کے آفس کے بالکل سامنے تھا۔ ٹرین کی وسل ہوئی اور ٹرین نے آہستہ آہستہ موو کرنا شروع کر دیا آگے کی طرف، لیکن دروازہ پیچھے تھا اس ڈبے کا، آپ نے آہستہ آہستہ پیچھے موو کرنا شروع کر دیا، اور آپ مسلسل کھڑکی میں سے دیکھ رہے تھے، آپ کے سامنے وہی اسٹیشن ماسٹر کا آفس تھا، یہاں تک کہ آپ اتر گئے بالکل اسٹیشن ماسٹر کے آفس کے سامنے۔ اب سوال یہ ہے کہ ود ریفرنس ٹو ٹرین آپ موو ہوئے کہ پہلے اس ڈبے میں یہاں تھے، پھر آپ یہاں تک آ گئے، لیکن ود ریفرنس ٹو پلیٹ فارم آپ نے موو نہیں کیا، وہی کے وہیں کھڑے ہیں۔ اب کیا کہیں گے آپ نے موو کیا کہ نہیں کیا؟ اچھا، آپ کہیں گے جی زمین کے اعتبار سے موو کیا، لیکن زمین تو خود موو کر رہی ہے، وہ اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے اور سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے، اور سورج پھر جو ہے اپنی گلیکسی میں کسی اور چیز کے گرد گھوم رہا ہے۔ تو we cannot say
ادھر کہ ہم ساکن تھے اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے موومنٹ کیا جب تک کوئی ایبسولوٹ فریم آف ریفرنس نہ ہو. اب اس موومنٹ کو آپ لے جائیے وجود پر. حقیقی وجود، ریئل وجود وہ صرف اللہ کا وجود ہے. باقی سب جو ہے وہ ریلیٹو وجود ہے، ایبسولوٹ نہیں ہے. اس کی بھی مثال ہے. دیکھیے آپ امیجن کیجئے، ابھی میں نے شیخ اوپر اسٹیشن کی مثال دی ہے، اسی کو آپ امیجن کر لیجئے. اب آپ کی امیجنیشن مجھے نظر نہیں آئے گی، اور میں کوئی امیجن کروں تو آپ کو میرا امیجنیشن نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اپنے امیجنیشن میں آل اراؤنڈ ہوگا. یک وقت میرے سامنے وہ ریلوے لائن بھی ہوگی، اس کا فرنٹ بھی ہوگا، کمرے بھی ہوں گے سارے اسٹیشن کے، جہاں جہاں میں چاہوں میں اس کے اندر جھانک سکتا ہوں. لیکن میرا امیجنیشن آپ کو نظر نہیں آ رہا، میرا آپ کا مجھے نظر نہیں آ رہا. ہمارے مقابلے میں ایک جادوگر کون ہوتا ہے؟ جادوگر وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی ریاضتوں کے ذریعے دوسروں کی ول پاور کو کیپچر کر لیتا ہے. اور وہ جادوگر یہاں کھڑا ہوگا، کہے گا وہ دیکھو اسٹیشن. یعنی آپ سب دیکھیں گے، آپ نے اسٹیشن دیکھا بھی ہوا ہے، آپ کہیں گے جی جی جی، حالانکہ اسٹیشن تو ہے نہیں، وہ تو وہاں ہے. تو امیجنیشن جو ہے، جادوگر اپنی امیجنیشن دکھا سکتا ہے حالانکہ وہ ریئل نہیں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ جادوگر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی طاقت کا تصور کیجیے. ہم سب کی طاقت، بڑے سے بڑے آدمی کی طاقت محدود ہے، لمیٹڈ ہے، لیکن اللہ کی طاقت لامحدود ہے. تو کیا کوئی ایسی چیز کہ جو ایکچولی ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہے وہ دکھا نہیں سکتا؟ اب یہ پوری کائنات جو ہے اللہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ نتھنگ ہے. تو اول و آخر، ظاہر و باہر کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. یہ نہیں ہم کہیں گے کہ اللہ کے وجود سے یہ کائنات وجود میں آ گئی. نو، اللہ نے اپنے فیصلے سے یہ کائنات بنائی، اور جب تک وہ چاہے گا یہ کائنات وجود رہے گی. یہ کہاں کا؟ الحی القیوم میں، کہ اللہ تعالیٰ از خود زندہ ہے. اپنی ذات کے لیے تو وہ الحی ہے، لیکن اس پوری کائنات کے لیے وہ قیوم ہے، سسٹینر ہے. جب تک وہ اس کو قائم رکھنا چاہے گا یہ قائم رہے گی، اور جب وہ چاہے گا کہ اٹ شوڈ ناٹ ایگزسٹ اینی مور تو اٹ وڈ ناٹ ایگزسٹ اینی مور. آنے واحد میں ختم ہو جائے گی. تو اللہ نے اس کو وجود بخشا تھا، اللہ تعالیٰ اس کا وجود ختم کر دے گا. تو انت الاول، یا اللہ تو سب سے پہلے ہے، پہلا ہے، یعنی تجھ سے پہلے کوئی نہیں تھا اس کائنات میں، بلکہ موجودات میں. کائنات تو بہت چھوٹی چیز ہے نا. انت الاول ولیس قبلک شیء وانت الآخر، اور تو آخری ہے، تیرے بعد کوئی نہیں. یعنی جب اللہ اس کائنات کا وجود ختم کر دے گا، اس ساری موجودات کا، وہ جو آتا ہے کہ پہلے زمین و آسمان ختم ہوں گے، پھر کچھ فرشتے جو ہیں وہ زندہ رہیں گے، پھر وہ بھی فوت ہو جائیں گے، یہ آپ تفاسیر میں پڑھتے ہیں. تو اللہ اس وقت بھی ہوگا، اور اللہ ایویڈنٹ بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے. یہ ساری جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا، چار ان صفات کو، اور ان کو بے وقت دیکھیں گے. اگر آپ ان پر غور کریں تو کب کبھی آتی ہے انسان کو کہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اس کے بعد فرمایا اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یعنی یہ تخلیق ہوتی ہے نا، مثلا بڑھئی نے یہ لوہے کا ٹیبل ہے، تو لوہار نے یہ میز بنایا. کیسے بنایا؟ لوہا تو پہلے سے موجود تھا، اس کی شیٹ بھی موجود تھی، اور اس کے جو پلر لگائے ہیں، ٹانگیں لگائی ہیں، وہ بھی موجود تھی. تو اس نے ویلڈ کر کے یا پیچ لگا کے ان کو میز کو کھڑا کر دیا. اب یہ جو تخلیقی چیز ہوتی ہے جو انسان بناتا ہے، اگر انسان ادھر ہو تو ادھر نہیں ہوتا، ادھر ہو تو ادھر نہیں ہوتا، اوپر ہو تو نیچے نہیں ہوتا، نیچے ہو تو اوپر نہیں ہوتا. لیکن جو چیزیں امر سے بنتی ہیں، جیسے آپ کے میں نے مثال دی امیجنیشن، اپنے امیجنیشن میں، اپنے خیال میں آپ ہر جگہ موجود ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سامنے اس کائنات کی حیثیت کوئی ایسی سالڈ چیز کی نہیں ہے اس کے مقابلے میں کہ وہ آگے ہو تو پیچھے نہ ہو، اوپر ہو تو نیچے نہ ہو، وہ ہر جگہ ہے. اب وہ بات جو ہے وہ اگلی آیت میں آ رہی ہے، وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ.
اللہ ہی تو ہے جس نے اس کائنات کو یعنی زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اب یہ 6 دن ہمارے نہیں ہے 24 گھنٹے والے. قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کے ہاں ایک دن جو ہے وہ 10,000 سال کے برابر. تو وہ بھی ایک شاید محاورہ ہو, اس سے کہیں زیادہ ہو, لیکن یہ بات بائبل میں بھی آئی ہے, تورات میں بھی آئی ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا. قرآن مجید میں بھی آئی ہے. کس فرق, اس ایک فرق کے ساتھ کہ سورت قاف میں فرمایا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ, کہ ہم نے آسمان اور زمین کو, زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا, لیکن ہم پر کوئی تھکان طاری نہیں ہوئی, ہم تھکے نہیں. آیت الکرسی میں بھی کہا گیا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب سورۃ قاف پڑھتا تھا تو میں حیران ہوتا تھا کہ کون بے وقوف ہوگا جو یہ سمجھتا ہوگا کہ اللہ بھی تھک گیا. لیکن جب بائبل پڑھی ڈاکٹر صاحب نے تو پھر اندازہ ہوا کہ بائبل میں وہ بکواس کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں دن آرام کیا. تھکتا ہے تو آرام کرتا نا انسان, اللہ تو تھکتا ہی نہیں. یہاں پھر قرآن مجید نے اس کی وضاحت کر دی کہ وما مسنا من لغوب, ہمیں کوئی تکان طاری نہیں ہوئی, لہذا ہمیں 7ویں دن چھٹی کرنے کی ضرورت نہیں. تو هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام, اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش, پھر وہ عرش پر قابض ہو گیا, متمکن ہو گیا. ترجمہ پڑھیں گے, آپ سمجھاتا ہوں میں آپ کو. سواؤن کہتے ہیں برابر کو. استوا یستوی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کسی سوار کا گھوڑے پر مکمل کنٹرول حاصل کر لینا. گھوڑے کو آپ کھڑا ہوا دیکھیں گے تو اس کی کمر میں خم ہے, لیکن آپ جو دوڑتے ہوئے گھوڑے ہیں ان کو سائڈ سے دیکھیں گے تو ان کی کمر سیدھی ہوتی ہے. تو کون کرتا ہے جس کو گھوڑے پر کنٹرول ہو, ٹھیک ہے نا. تو ثم استوى علی العرش, پھر اللہ نے عرش کا کنٹرول سنبھالا. اچھا, اب عرش کیا ہے؟ یہ لفظ استعمال ہوتا تھا ہمیشہ سے بادشاہ کے تخت کے لیے. تخت میں بیٹھ کے بادشاہ کیا کرتا تھا؟ حکومت کرتا تھا, نظام چلاتا تھا مملکت کا, سلطنت کا. اچھا, اب اللہ تعالیٰ کی قدرتیں جو ان آیات میں بیان ہوئی ہیں اس کا تصور کیجیے, اور پھر کیا لنک ہے اس کا اس کائنات کے ساتھ. بعض لوگوں نے تو اس کا یہ ترجمہ کیا, یہ مفہوم سمجھا کہ ایک جگہ ہے, ایک تخت ہے جس میں اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے. اب وہ بیٹھ گیا تو پھر وہ وہاں نہیں ہے, یہاں تو یہ ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے. ہوا معکم اینما کنتم, اگلی صورت میں ہی آ رہا ہے کہ تم جہاں بھی ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے. مسائل پیدا ہو گئے نا. تو اگر آپ یہ جو میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا لنک جو اس کائنات کے بعد ساتھ سمجھایا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, لیکن انسان کا اس کائنات کا وجود ریلیٹو ہے اللہ کے مقابلے میں. اللہ کا ایبسولوٹ وجود ہے, ہمارا ریلیٹو ہے. اچھا, اب کیا فرمایا؟ ثم استوى علی العرش, پھر اس نے عرش کا کنٹرول سنبھال لیا. یعنی کوئی کنٹرول سینٹر ہے جس میں یہ جو سارا تخلیقی نظام ہے, اس نظام کا وہ جو الیکٹرانک سسٹم ہے, یعنی ایک سسٹم ہوتا ہے جو میکینیکل, اس سے پھر ایک اگلا سسٹم ہے الیکٹریکل, اس سے اگلا سسٹم ہے الیکٹرانک. یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے فائن سے فائن سے فائن سے فائن تر ہوتے چلے جاتے ہیں. اور پھر مائکرو الیکٹرانکس, یہ جو کمپیوٹر کا نظام ہے, یہ سب نظام ہمارے بنائے ہوئے ہیں, ہمارے ایجاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس میں وہ کیا ہوگا؟ یعنی کوئی ایک سینٹر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ان احکام کے ساتھ, وہ جو کن فیکون کے احکام آ رہے ہیں, ان کا ایک لنک جو ہے وہ اس کائنات کے ساتھ قائم ہوتا ہے. میرا ناقص خیال یہ ہے کہ اس کو عرش کہا گیا ہے, اس لیے کہ اگر ہم اس کو بیٹھا ہوا مان لیں اس عرش کے اندر پھر تو بہت سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ یوں کر کے سمجھ لیں تو پھر کم سے کم یعنی اللہ تعالیٰ کی وجود کو تو ہم سمجھ نہیں سکتے, وہ ہماری سمجھ سے بالا تر, بہت بالا, بہت بالا, بہت بالا. لیکن جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ, جیسے اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنی جو صفات ہیں ان کو ہماری زبان میں بیان کیا ہے.
مثلاً اللہ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، یہ الفاظ تو بنے ہیں انسان کے سننے اور دیکھنے کے لیے، لیکن اس سے کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں وہ دیکھتا ہے، لیکن جیسے ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں اس کو آنکھ کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہم کان سے سنتے ہیں اسے کان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ ہر چیز کو سنتا بھی ہے، ہر چیز کو دیکھتا بھی ہے، ہر چیز کا اسے علم بھی ہے۔ تو کہاں گیا نا، یعنی کہیں فرمایا جا رہا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہیں کہا جا رہا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہاں کیا فرمایا کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اس نے کنٹرول سنبھالا عرش کا، يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی زمین میں داخل ہوتا ہے، وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، جو اس میں سے نکلتا ہے، وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو آسمان سے نیچے آتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، یعنی پورا محاصرہ کر لیا نا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اور تم جہاں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تو یہیں آ گیا سورہ مجادلہ میں ہے کہ تم 2 ہو تو وہ تیسرا ہوتا ہے، تم 5 ہو تو وہ چھٹا ہوتا ہے، لیکن یہاں یہی آیت جب اسی یہیں پر آ گئی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اور تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی ہوتے ہو، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ 5ویں آیت کا میں پہلے ترجمہ کرتے ہوں، پھر ترجمہ کر دیتا ہوں، سمجھا میں چکا ہوں، لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے ایشو، سارے معاملات، سارے فیصلے اللہ کی طرف ریفر کیے جائیں گے، اینڈ ہی وڈ بی دا فائنل ریفر۔ یولج اللیل فی النہار، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وَیولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ یعنی جیسے یہ جو ویڈیوز بنتی ہیں نا، ان کے اگر آپ نے سوئچز دیکھے ہوں تو وہ یعنی کئی کیمرے ہیں، ان کے امیجز جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں، اور جو پروڈیوسر ہوتا ہے وہ ایک امیج کو ڈم کر رہا ہوتا ہے اور دوسرے امیج کو نمایاں کر رہا ہوتا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ یہ تصویر جو ہے وہ اس کے اندر گم ہو گئی اور پھر دوسری تصویر آ کر اس میں گم ہو گئی۔ تو رات دن بھی ایسے ہی ہیں کہ شام کے قریب، بلکہ ظہر کے بعد ہی آپ یوں سمجھیے کہ دن جو ہے یہ ڈم ہونا شروع ہوتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پھر دن نے رات کا لحاف اوڑھ لیا، اور صبح کے وقت کیا ہوتا ہے، سورج طلوع ہو گیا، اب آہستہ آہستہ روشنی چھانے لگتی ہے، پھیلنے لگتی ہے، وہاں اس کو ہم پھیلنا کہتے ہیں، اور وہ آ کر ڈھانپ لیتی ہے رات کو۔ تو یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ سینوں کے بیٹوں کا بھی جاننے والا ہے۔ اس سلسلے میں سورۃ تغابن میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو وہاں جو آیت آئی تھی اللہ کے علم کے بارے میں، وہ بہت جامع تھی۔ یعلم ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسے جانتا ہے، آ گیا سب کچھ، لیکن پھر وضاحت کی وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تم اعلانیہ کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے، سارا کچھ آ گیا۔ لیکن وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، صرف تمہارے اعمال ہی نہیں، تمہاری نیتوں، تمہاری انٹینشنز کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، جاننے والا ہے۔ یعنی وہ جو قیامت کے اندر اعمال نامہ ہے، جب میں چھوٹا تھا تو ممبر و محراب سے میں سنتا تھا کہ جی رجسٹر ہیں اعمال کے، میں سوچتا تھا وہ کتنا بڑا رجسٹر ہوگا کہ جس میں 60-70 سال کی زندگی کے چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی لکھا ہوا ہو، اور وہ کتنا بڑا ترازو ہوگا جس پر وہ لا کے رجسٹر رکھے جائیں گے۔ لیکن اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے آ کر بہت آسان بنا دیا کہ وہ ڈیجیٹل اگر ریکارڈ ہو اس کو ڈیلیٹ بھی بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اگر جو توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، بڑا آسان ہو گیا، ورنہ پہلے تو اس کو لائن مارے گا کہ اس کو ربڑ سے مٹائے گا، اگر وہ سیاہی ہے تو پھر وہ کیسے مٹے گی، سارے سوال پیدا ہوتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ اب سمجھ آتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طرح وہ اعمال ناموں کو تولنا، اس میں بھی کیا ہے، اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں
انسان جو ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اعمال نامہ کیسے ہوگا اور کیسے محاسبہ ہوگا میرا. اب فرض کیجئے کہ وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ پورے جسم میں میری ہو رہی ہے، اور اب ایسا ممکن ہے اس لیے کہ ہماری ای میل جو یہاں سے چلتی ہے، یہ ساری ہماری کمیونیکیشن ہے، الیکٹرانک کمیونیکیشن، اس کو کہیں سے بھی ہیک کیا جا سکتا ہے اور ایک کلک پر سارا ریکارڈ جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے. تو میرے جسم میں وہ نروس سسٹم جو ہے اس میں سارے ریکارڈ ہوں گے، اور جب میں ایک خاص جگہ سے گزروں گا تو میری ویڈیو پوری فلم جو ہے وہ سامنے چل پڑے گی اور کہا جائے گا اقرا کتاب پڑھ اپنا اعمال نامہ، یعنی دیکھ اپنی فلم، اپنے اعمال. اور انسان حیران ہو کر اپنے اعضاء سے کہے گا لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف تم گواہی دے رہے ہو. اعمال کا انسان کے اجزاء کہیں گے، اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ انطق کل شیء، جس اللہ نے ہر چیز کو بولنا سکھایا اس نے ہمیں بھی بولنا سکھا دیا. لیکن اب اگر وہ ڈیجیٹل ریکارڈ ہو تو کیسا زبردست ہوگا کہ میرے سامنے فلم چل رہی ہوگی، اور کیا بعید ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ میرا اپنا ہاتھ ہی LCD بن جائے اور میرے اپنے ہاتھ میں وہ میری زندگی کی فلم چلنا شروع ہو جائے، اور اس میں اعمال بھی ہوں، وہ اعمال بھی جو میں نے چھپا کے کیے ہیں، اور ساتھ ساتھ نیچے جیسے وہ CCU میں یا ICU میں وہ پیچھے مانیٹر ہوتا ہے نا مریض کی سرانے، اس پہ ECG چل رہی ہوتی ہے، اور نیچے آپ دیکھیں تو بلڈ پریشر بھی اس پہ آ رہا ہوتا ہے، اور اس پر ہارٹ ریٹ بھی آ رہا ہوتا ہے، پلس ریٹ بھی آ رہا ہوتا ہے، اور ایون جو بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے شوگر بھی آ رہی ہوتی ہے. اور یہ تو کیا ہے، یہ ہمارے بنائے ہوئے گیجٹس ہیں. اللہ تعالیٰ کتنا قادر ہے، اور وہ کیسے اعمال نامہ ریکارڈ کر رہا ہے اور کیسے وہ ہمیں دکھانے کی قدرت رکھتا ہے. تو اس میں جو اللہ تعالیٰ کی ساری صفات ہیں ان کا بیان ہے قرآن مجید میں. عام طور پر ہم اس میں گم ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہیں، توحید بیان ہو رہی ہے، لیکن اگر غور سے پڑھیں تو وہ جو حاصل نکلتا ہے اس سے کیا ہے، وہ ایمان بالآخرت ہے. مثلا سورۃ قاف میں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور اس سے ہم نے باغات اگائے اور وہ کھیت بھی کہ جن کی کاٹا جاتا ہے، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور کلسٹرز کھجوروں کے، رِزْقًا لِلْعِبَادِ، بندوں کو کھلانے کے لیے، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا. كَذَلِكَ الْخُلُودُ، ایسے ہی تمہارا بھی قبروں سے نکلنا ہوگا. سورۃ قیامہ ہم نے یہاں پڑھی تھی کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان سمجھتا ہے کہ ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا وہ منی کی بوند نہ تھی جو ٹپکائی گئی؟ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، پھر اللہ نے اس کو جمع ہوا خون بنایا اور پھر اس سے بنایا اور سنوارا انسان کو. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور ایک ہی نطفے سے مرد بھی بنائے عورتیں بھی بنائیں. أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، تو کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے؟ بلا، اس پر قادر ہے. تو یہاں بھی آپ نوٹ کیجئے گا اللہ کی قدرت، اللہ کا علم، وہ دیکھ رہا ہے ہر چیز کو. اس میں یہاں واضح طور پر وہ الفاظ آئے نہیں کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر لے، اور اس کو ہر چیز کے تمہارے اعمال کا پتہ، اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن وہ بٹوین دا لائنز جو ہے وہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو موضوع، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر آپ تو ان موضوعات کا ذوق رکھتے ہیں تو ان کو پلے باندھیے. یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، آپ وکیل صاحب سے کہیں گے آپ کو وہ ریکارڈنگ بھی پرووائڈ کر دیں گے. لیکن اگر آپ کو ان موضوعات کا ذوق نہیں ہے تو جسٹ فورگیٹ اباؤٹ اٹ. پھر کہہ رہا ہوں تو ان کو آپ یہیں پر چھوڑ کے چلے جائیے، ورنہ آپ کے ذہن میں بڑے طرح طرح کے کنفیوژن سے پیدا ہوں گے، کوئی کلیئرٹی نہیں آئے گی بلکہ کنفیوژن پیدا ہوں گے. لیکن اگر آپ آلریڈی سوچ رہے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کا ذہن کافی کلیئر ہوگا. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر. اگلا حصہ جو ہے وہ عملی حصہ ہے. یہ جو پہلی 6 آیات تھی یہ ہائیلی انٹلیکچوئل، اور جس طرح سورہ تغابن میں کہا گیا تھا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا،
یہاں بھی کیا ہے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ اگر یہ سب کچھ سمجھ میں آتا ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کو مانو، اور جس پر بھی تمہارا اختیار ہے اس سب کو اللہ کے راستے میں لگا دو۔ یہ میسج اب جو شروع ہوگا، پھر یہ بات جو ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پھیلے گی۔ اس کا جو پہلے رکوع کا آنورڈ حصہ، پہلے ایمان کی بحث ہوگی کہ ایمان کیسے پیدا کرنا ہے، اس لیے کہ اگر ہم اپنے اندر جھانکیں تو ہمیں تو یہ اللہ پر ایمان نہیں، رسول پر ایمان نہیں، تو پہلے تو اس کا حکم ہے۔ پھر 2 آیات ایمان کی موٹیویشن کے لیے کہ اگر ایمان تم محسوس کرو کہ تمہارے دلوں میں ایمان نہیں، کیسے پیدا کرو؟ رسول تمہارے اندر موجود ہیں، ہمارے اندر تو وہ بھی نہیں ہے، تو قرآن موجود ہے، اس کے ساتھ جڑ جاؤ اور دل میں ایمان کو بڑھاؤ، ایمان پیدا کرو۔ اور پھر اس کے بعد ایک طویل مضمون ہے انفاق کا، کہ اللہ کے راستے میں جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے وہ خرچ کرو، خود بخود ایمان بھی پیدا ہوگا اور وہ جو نفاق ہے دل کے اندر وہ نکل جائے گا۔ اب دعا کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ وصلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب۔